حمد و نعت لوگ پیش کرتے ہیں تو ان کا مکمل اسٹائل گانوں والا ہوتا ہے. کل کی بات ہے، میں ایک جگہ پروگرام تھا تو میں فیس بک پہ ان کو دیکھ رہا تھا، تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کلمہ پروگرام میں نظم پڑھ رہا ہے، نظم پورا گھوم رہا ہے گھڑی کے ساتھ، اور یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے یار، اچھا نہیں لگتے تم ایسے. اور پھر گانے کے طرز پہ یہ ایک اور مصیبت ہے، ایک اسٹائل جانتے ہو، اسٹائل انداز، اور اوپر گانے کا طرز، دونوں باتیں جو ہے نامناسب ہے. کبھی شیشے میں دیکھو، لیکن وہ تو شیشے کیا، ان کو کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے. نظم پڑھو، میں اس کا انکار نہیں کرتا، نظم پڑھنی چاہیے، ہم پڑھنی چاہیے، نعت پڑھنی چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ممبر پر بیٹھا، فرمایا حسان کچھ تو پڑھو یار، نظمیں سناؤ یار، نظم سناؤ. وہ لیکن اس میں ڈانس تو نہیں تھا نا، اور اس میں گانے کا طرز نہیں تھا. دیکھیے گانے کے طرز پہ ہمیں شریعت نے منع، یہ بے ادبی ہے. اگر آپ میری بات کو سمجھے تو آپ اس میں خدا کا نام لے رہے ہوں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہوں گے، اسلام کی باتیں کر رہے ہوں گے، اور اس میں ڈانس اور گانے کا طرز بالکل مجھے مناسب نہیں کہ میں الفاظ لوں. بعض تو سب لڑکیوں کے گانے کے طرز پر بھی جو ہے نظم پڑھتے ہیں، کیا ضرورت ہے. اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ فاسق لوگوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور تمہیں شریعت نے مشابہت سے منع کیا کہ مشابہت اختیار نہ کر رہے. تو ان چیزوں سے پرہیز ہونا چاہیے. نظم پڑھے، اللہ نے آواز دی ہے خوبصورت، ترنم کے ساتھ پڑھے، پیاری سی پیاری آواز نکالے، لوگوں کے جذبات کو بڑھکائیں. میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن گانے کے طرز سے بچے اور ڈانس سے بچے، 2 چیزوں سے بچے، انشاءاللہ اس میں اثر ہوگا. لا الہ الا اللہ.